اے بھی قریشی اے بھی میرے نبی دے خاندان وچوں وہ شہید ہو جائے اور شہادت بھی کی ہو جائے جوڑ جوڑ جدا ہو گئی ہے اور سارے انگ بکھرے ہو گئے یہ الگ مسئلہ ہے اے جڑا تسی سن دے ہو کہ ہندہ نے کلیجہ کٹ کے چبایا سن دے ہو گیا نہیں کہ نرا جھوٹ تے یہودیاں دی بڑائی ہوئی کر لیں کوئی سند نہیں کہ ہندہ کلیجہ کٹ کے چبایا حضرت ہندے بارے جڑا دنیا دا جھوٹ ہو گئے اس دی کوئی سند نہیں بہرحال وجود مقدس کا مسئلہ ہو گئی ہے نک بڑھ دیتا گئی ہے اور زبان کر دیتی گئی ہے حتیٰ کہ یہ حالت ہے کہ حضرت حمزہ دی لاش پہچانی نہیں جا سکتی حضرت حمزہ دی بہن نبی کریم علیہ السلام دی پھوپھی حضرت صفیہ میدان جنگ جا رہی ہیں یہ ویلے لاشا سنبھالنے لگے اور مقتولہ دے جسم سنبھالنے لگے حضرت صفیہ سامنے آمن لگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نو آکھتے کہ چل حضرت صفیہ آ رہی ہے اور حضرت صفیہ بہنے کدے بھرا دی لاش پہ آ کے ماتم نہ شروع کر دے بے اور کدے رومنا نہ شروع کر دے بے جڑا میں پیغمبر دے مشن دے بھی خلاف ہے اور پیغمبر دی دعوت دے بھی خلاف ہے اس واسطے جا کے حضرت صفیہ نو آمن نہ دیو آخر عورت ہے عورت کا دل کمزور ہوں دے حضرت علی توڑ دے حضرت صفیہ آلے پاسے حضرت صفیہ بیٹھ کے مسکرا کے آکھتی ہے علی جس گلو تو بھی آن دے تو بے فکر ہو جا میں نہ بے صبری کرنی ہے نہ رومنے میں تے فخر پہ کر دیا اور فخر کرن آ رہی کیا کہ میں بھی شہید دی بہن ہے اور شہید بھی ہو جیا سبحان اللہ حلیہ نہیں پہچانا جا سکتا بڑی مشکل نال پہچانے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہید دے سراندو کر کے آکھے سید الشہداء یوم القیامت حمزہ لوگوں سارے شہیدان دا سردار میدان قیامت وچ میرا چاچا حمزہ ہو سی سید الشہداء یوم القیامت حمزہ سید الشہداء سارے شہیدان دا سردار میدان قیامت میں میرا چاچا حمزہ ہو سی سید الشہداء کس نو اللہ دے محبوب فرمائے اچھا بول ذرا سید الشہداء کون ہے جس نو اللہ دے رسول سید الشہداء آکھیں او سید الشہداء ہے یا جس نو بھنگی تے چرسی ملنگ آکھیں اچھا بول ذرا کون سید الشہداء بن سی سارے بولو سید الشہداء کون ہے سمت دا حضرت حمزہ امام کائنات کی زبان دے لفظ سید الشہداء یوم القیامت حمزہ قیامت دے میدان شہیدان دا سردار میرا چاچا حمزہ اسی میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو مظلوم کیا ہو گیا جوڑ جوڑ نال جدا ہو گیا اور پورے 360 جوڑ جدا کر کے لاج دا حلیہ بگڑ گیا اور پیغمبر سامنے کھڑ کے گواہی دے رہی ہے سید و شہداء من دی اور اس میدان دے اندر اے شہید بھی ہے لیکن آج اس شہید دا چرچا بھی نہیں اور آپ انہوں میں کھاما او شہید بھی ہے جڑا جوارے رسول دے اندر میرے نبی دے شہر مدینے میں 80 دن مظلوم رہ کے پیاسا شہید ہوئے اور شہید بھی کس انداز میں ہوئے قرآن دیا تلاوتہ کر دیا شہید ہوئے اور آج تک وہ آیت وہ نسخہ بھی محفوظ ہے جتے حضرت عثمان دی شہادت خون دے قطرے اس آیت نے لگے فَسَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وہ آیت بھی اتے خون دیا وہ شہادتہ بھی موجود ہے توجہ ہے اے شہید نہیں سبحان اللہ ایک شہید نہیں اسلام دا دامن شہداء نال پورے اسلام کی تاریخ شہداء کے ساتھ پر ہے یہودیت یہ باور کرانا چاہتی ہے دنیا میں شہید ایک تھا میرے بھائی کو ہوش کرو خدا کی قسم اسلام کے دامن میں وہ شہید بھی ہے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد پہ چڑھتے ہوئے اعلان کیا اور ٹھہر جا انما علیک نبی
شہیدا، پتہ نہیں، شہیدا شہیدا، توجہ ہے، اے میرے نبی دے مصلی دا شہید، او میرے نبی دے منبر دا شہید، شہداء سے پورے، لیکن آخر آپ کو 18 ذی الحجہ یاد نہیں؟ احد کے شہداء ہوں، بدر کے شہداء ہوں، اور ایسے شہید بھی ہیں جن کی وجود پہ 70 زخم دیکھے گئے، 70 زخم، اور ایسے شہداء بھی ہیں جن کی ماں چلتی ہے، سبحان اللہ، ماں چلتی ہے اور دوڑ کر اپنے بیٹے کی کمر سے کپڑا اٹھاتی ہے، پیٹھ سے کپڑا اٹھاتی ہے، بیٹے شہید ہو گئے، 3 بیٹے شہید ہیں، ہر ایک کا باری باری پیٹھ سے کپڑا اٹھا رہی ہے، پوچھنے والا پوچھتے امی جی یہ کیا؟ کہتی ہے مجھے بیٹا فکر ہے کہیں ان کی پیٹھ پہ تو زخم نہیں لگا، سبحان اللہ، آپ نہیں سمجھے، ان کی پیٹھ پہ تو زخم نہیں لگا، یعنی کبھی کدے کانڈ تا نہیں دیتی دشمن نو، کانڈ تا نہیں دیتی، کانڈ تے تو زخم نہیں لگیا، اے میں چیکن پہ کر دیا، دیکھ لیا، اور اسلام کی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین ہے، حضرت حسین شہید ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن آخر یہ پروگرام کیا ہے کہ پوری دجالی میڈیا بھی خاموش، فاروق اعظم کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، ورنہ شہادت التوحید یوم شہادت بنانے کی قائل نہیں، پتہ نہیں آپ سمجھے ہو یا نہیں؟ ولادت میلاد بنانا بدعت ہے تو یوم شہادت عثمان بنانا یہ کیا ہے؟ یوم شہادت فاروق اعظم بنانا یہ کیا ہے؟ آپ نہیں بولتے، یہ کیا ہے کہ آپ کی بدعت بن گئی نا، کچھ انصاف بھی ہو، اگر میلاد بنانا بدعت ہے اور یقیناً بدعت ہے، 12 ربیع الاول کے پروگرام یہ بدعت ہے، یہ ایام منانے یہ بھی بدعت اور ضلالت ہے، چاہے کرے دیوبندی تے چاہے کرے بریلی، اب 2 شخص کہتے ہیں بے شک، توجہ کر، اصل میں شہادت حسین کا عنوان بہانہ ہے، شہادت حسین کا عنوان بہانہ، اور یہ یہودیت کی نسل شہادت حسین کے پردے میں تبرہ کرتی ہے صدیق اکبر پر، تبرہ کرتی ہے فاروق اعظم پر، تبرہ کرتی ہے عثمان غنی پر، تبرہ کرتی ہے میرے نبی کے سسرال پہ، تبرہ کرتی ہے پیغمبر کے داماد پہ، تبرہ کرتی ہے اصحاب رسول پہ، اور بہانہ کرتی ہے شہادت حسین کا، ورنہ حضرت حسین کی اعداء شہید کرنے والے بھی یہ ہیں، بلانے والے بھی یہ ہیں، اور انہوں نے حضرت حسین کی شہادت کربلا برپا کر کے انہوں نے خیبر کا بدلہ لینے کی کوشش کی، بنو قریظہ کا بدلہ لیا، یہودیوں کی نسل نے کربلا کے نام پہ خیبر کے بدلے چکائے، آل رسول سے، سبت رسول سے، اور پھر اصحاب رسول سے، ادھر رسول کے نواسے کو دھوکہ دے کر بلا کر ان ظالموں نے شہید کیا، اور پھر اس کو بہانہ بنا کر جو وفاداران اور یاران مصطفیٰ تھے ان کو بھونکنے کا مزہ بھی یاد کر دیا، تو یاد رکھنا یہ سب یہودیت کا پراپا گنڈا ہے، ورنہ جس طرح حضرت حسین کی شہادت پر حق ہے، حضرت عثمان اور حضرت فاروق اعظم، حضرت علی، حضرت حسن، دیگر اصحاب رسول، ان کی عظمت شہادت وہ بھی پر حق اور حق، توجہ ہے، ہوش آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب تو ہوش کر لو، 10 محرم کے بہانے اور 10 محرم کے بہانے، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ نیچے دیکھتے اور ڈرنے والوں سے اٹھا لانا اور جاری تھے دروازے اٹھے،
توجہ ہے؟ اٹھا لانا یاری کے دروازے اچھے عالم تقریر نہیں شروع کی تھی. تو اس لیے میرا جی چاہا میں بیان کر رہا ہوں اپنے موضوع میں نے کیوں شروع کیا عظمت اصحاب رسول کا. آج مجھ پہ بیان کرنا فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. توجہ ہے؟ صحابہ کرام آپ ماشاءاللہ اشاعت التوحید کے سٹیج والے عظمت سنتی رہتے ہیں، لیکن میں صرف دو باتوں پر گفتگو کروں گا. یہ تو مسلم بات ہے کہ نبوت کے گواہ بھی صحابہ، قرآن کی صداقت کے گواہ بھی، بلکہ قرآن کے کاتب بھی، قرآن کے شاہد بھی صحابہ، پیغمبر کی نبوت کے گواہ بھی صحابہ. بلکہ ایک جملہ کہتا ہوں خدا کی قسم، صحابہ وہ ہیں اگر صحابہ کو نکال دیا جائے نہ قرآن رہتا ہے. آپ نے توجہ نہیں کی. صحابہ کو نکال دیا جائے نہ قرآن رہتا ہے، نہ نبی کی نبوت کا ثبوت مل سکتا ہے، نہ خدا کی توحید کے دلائل باقی رہ سکتے ہیں. تو بالفاظ دیگر قرآن ہمیں ملا واسطہ صحابہ ہے، پیغمبر کی نبوت کی شان کا ہمیں پتہ چلا اس کا واسطہ صحابہ ہے. رب کی توحید کا مسئلہ ہمیں چلا پتہ چلا اس کے رابیان صحابہ ہیں. تو صحابہ وہ ہیں اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے قرآن نہیں رہتا، نبی کی نبوت کا پتہ نہیں چلتا، اور توحید کی عظمت اور توحید کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے جو دشمن اسلام ہوگا وہ کوشش کرے گا کسی طرح صحابہ کو مجروح کر دیا جائے، ان کو ناقابل اعتماد قرار دیا جائے. جب صحابہ پہ اعتماد اٹھ گیا اب قرآن پہ بھی نہیں رہ سکتا، نبی کی نبوت پہ بھی نہیں رہ سکتا، خدا کی توحید پہ بھی نہیں رہ سکتا. تو جو ہے رب نے دی اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہ پکے مومن. اور کبھی فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی فوج ہے. کبھی فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. کبھی فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی اور عزت کی روزی بھی. اور کبھی فرمایا لہم جنات تجری تحتہا الانہار، جنات اور باغات لہم ان صحابہ کے لیے. کبھی قرآن کہتا ہے یہ جنتی ہیں، کبھی قرآن کہتا ہے یہ محفوظ ہیں، کبھی قرآن کہتا ہے یہ مغفور ہیں، کبھی قرآن کہتا ہے یہ وہ جماعت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میں ان پہ راضی ہوں. اور کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ ہمیشہ ہدایت پہ رہنے کے لیے آئے ہیں. راشدون دنیا بدل سکتی ہے، پیغمبر کا صحابی ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا. کبھی قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دے، کبھی ان کے عمل کی گواہیاں دے، کبھی ان کی ہجرت کی گواہیاں دے، کبھی مہاجرین و انصار کو اکٹھا کر کے ذکر کرے. یہ قرآنی انداز، مختلف انداز یہ قرآن میں چلتے جاتے ہیں. لیکن آج وہ ہمارا موضوع نہیں، ہمارا موضوع یہ ہے عظمت رسول، عظمت اصحاب رسول ہم نے کس نظر سے کرنی ہے، ہم نے اصحاب رسول کی عزت کیوں کرنی ہے، عظمت کیوں کرنی ہے. تو یاد رکھو جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ نے وہی وجہ ذکر کی ہے. اب جو ہے یہ صحابہ، اگر تیرے کو کوئی پوچھے بھئی صحابہ دی عزت کیوں کرنی ہے، صحابہ دی تکریم کیوں کرنی ہے، صحابہ نال محبت کیوں کرنی ہے، قرآن جواب دیتا ہے. تو جواب اس ہے بے کہ صحابہ دی عزت مومن تے اس واسطے فرض ہے کہ اس دی وجہ نسبت رسول ہے. اس دی وجہ کیا بے جو ہے نسبت اچھا بولے مسئلہ سمجھاتے ہیں. نسبت تیرے اتے صحابہ دی عظمت اس واسطے فرض ہے مننا، ایمان رکھنا، تیرے ایمان دی بنیاد اس واسطے تو
رسول دا منہ ویکھنا ہے. نسبت دا کیا مطلب؟ تو کس دا منہ ویکھنا ہے؟ رسول دا منہ ویکھنا ہے. یہ ہیں کس دے؟ میرے نبی دے صحابہ. اے جڑی نسبت ہے نا نبی دے صحابہ ہومن والی، اللہ فرمان دے اسے دا حیا کرے. اے اصل نسبت ہے. اور مومن تے انہاں دی تکریم فرض بھی اسے نسبت دی وجہ تو کی تھی. اسے گل میں کھولنا ہے. ورنہ تسی دسو صحابہ تے کتنی نمازاں فرض ہیں؟ واڑے تے کتنی فرض ہیں؟ 5. صحابہ تے کتنے مہینے دے روزے فرض ہیں؟ 1 مہینے. واڑے تے صحابہ کل کتنے سپارہ والا قرآن ہے؟ واڑے کل اے ہن ذرا مسئلہ حل ہو سی. صحابہ تے 5 نمازاں فرض، تواڈے اوتے بھی 5 نمازاں فرض. صحابہ تے رمضان دے روزے فرض، تواڈے اوتے بھی رمضان دے روزے فرض. صحابہ کول 3 سپارہ والا قرآن، تواڈے کول 3 سپارہ والا قرآن. صحابہ زندگی استطاعت ہوے ایک دفعہ صحابہ تے بھی حج فرض آئی، ایک دفعہ تیرے اوتے بھی حج فرض ہے. صحابہ جنہ چیزاں تے ایمان رکھنا انہاں واسطے ضروری آئی، تیرے واسطے بھی ضروری ہے. صحابہ دا ایمان جنت تے آئی، تیرا ایمان جنت تے. صحابہ دا ایمان جہنم تے آئی، تیرا ایمان جہنم تے، یعنی جہنم حق کے. صحابہ نے عذاب قبر تے ایمان لایا، تیرا ایمان عذاب و ثواب قبر تے. صحابہ کرام نے اللہ دی توحید رو مننا، تو بھی خدا دی توحید رو مننا. انہاں میرے نبی دی ختم نبوت رو مننا، تساں بھی میرے نبی دی ختم نبوت رو مننا. آخر یہ ساریاں چیزاں تک کٹھیاں آ رہی ہیں. لیکن اے رولا کی تو بہ گیا. اللہ دے رسول فرمان دے صحابی ایک مٹھ جوان دی خرچ کرے تے بعد والے اون پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں. صحابی دی مٹھ جوانو انہاں دا اون پہاڑ جتنا سونا نہیں پہنچتا. یہ فروغ کتھوں لگی ہے؟ اتھے ہوں توجہ کر. اے ہوں میں تقریر شروع کرنے تک توجہ کر. اے فرق کتھوں لگا؟ اون پہاڑ جتنا سونا ہے ہی ناممکن، ہے ہی ناممکن. اللہ دے رسول پہ دستے نے تسا ساری زندگی ٹیل چلاؤ میرے نبی دے صحابی. نبی کریم فرمان دے میرے صحابی دے جو عالی مٹھ دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن آخر فرق کے بے اے بھی چنگا نمازی تے صوفی 70-80 سال عبادت کرے، 200 سال عبادت کرے. اے فرق کی تو لگی ہے؟ یہ فرق لگئی نسبت رسول دا. نسبت اور نسبت صحبت والی نسبت. میرے نبی دا چہرہ دیکھن والی، پیغمبر دی مجلس وچ جان والی، پیغمبر دی مجلس صحبت نصیب ہومن والی. اے نسبت اتنی بلند ہے کہ لکھاں کروڑا سال دی عبادت ایک لمحے دے کروڑویں دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. لیکن قیمت اسے لمحے دیئے، اسے صحبت دیئے. قرآن نے اسے چیز رو کھولے اور پیغمبر کریم نے بھی اسے چیز رو کھولے. اگر تیرے کو کوئی پوچھے صحابہ دی عزت کیوں فرض ہے، صحابہ دی تکریم کیوں فرض ہے، حالانکہ وہ نبی بھی نہیں، وہ معصوم بھی نہیں، انہاں تے بئی بھی نہیں آندی. آخر وجہ کے بے اتنے مقامات قرآن کیوں نہ دے ذکر کیتے، اوصاف کیوں ذکر کیتے، کمالات کیوں ذکر کیتے؟ حتیٰ کہ تیرے ایمان دی بنیاد میں صحابہ دا مقام کیوں ذکر کیتے؟ حتیٰ کہ قرآن نے آمنو کما آمن الناس دی پابندی کس بنیاد سے لائیے؟ اگر کوئی سوال کرے تو جواب دے وہ ایک کی نسبت ہے اور وہ نسبت صحبت مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دی صحبت تے مجلس مل جانا ایمان دی حالت دے اندر اتنا بڑا درجہ کروڑا نہیں اربع سال دیا عبادتاں اس دے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. توجہ ہے؟ میرا خیال ہے سنتے ہو جاگ کو تے میں بوڈاڈا چل سکتے یہ سنتے رہے تے میں بس کر دیں. آئے ان موڑ تے کھیڑ چڑی ہی کہ وہ نسبت رسول لفظ نہیں بھرنا، اے نسبت رسول ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی نو جان دے ہو؟ شیخ عبدالقادر جیلانی دے درجے دے اربع ولی ہو میں، اربع ولی اتے تلے کھڑے ہو میں. حق دے ولی ہے نا، حق دا ولی
وہ مار کا بیٹھے 11ویں دی پر اٹھے تھے تلیٹ تھے اساں اللہ دے فضل نال اساں اولیاء دے عقیدے نو منی شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ دا سچا ولی ہے اس 11ویں والے نو بھی دس دیو 11ویں کھاون والا مولا ذرا شیخ دی فتول غیب پڑھ تیری اکھاں کھلے فتول غیب پڑھ سبحان اللہ اور شیخ دے پتر دا نام ہے عبدالوہاب کہ نام ہے عبدالوہاب اے نام ہے وصیت کر دے پتر نو اور پتر نو بلان دن آخری وقت ہے علیکہ بالتوحید علیکہ بالتوحید علیکہ بالتوحید میرا پتر ساری دنیا نو چھوڑ دے میں پر مسئلہ توحید رو نہ چھوڑے مسئلہ توحید تیرے اتے لازم علیہ اجماع الکل یہ مسئلہ توحید علیہ یہ مسئلہ سارے نبی اس سے کٹھے دے سارے نبیان دی دعوت ہے اجماع الکل اور اپنے پتر نو آکھدن بیٹا الہ دا معنی اے ہونگے لا الہ الا ہو معنی ہونگے لا نافیہ بلا سارا بلا موتیہ بلا مانیہ الا ہو الہ دا معنی اے ہونگے نفع نقصان دا مالک اور الہ دا معنی عطا بخشن والا اور منع روکن والا لا الہ الا اللہ دا معنی یہ اللہ دے سوا کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں کوئی خزانے بخشنے والا نہیں اس واسطے لا ترجو الہ غیر اللہ میرا پترا ساری دنیا وچوں کسے تے اپنے ہاں دا بھروسہ نہ رکھے ہاں دا بھروسہ رکھے تو صرف اللہ تعالیٰ ایک کس دی تعلیم ہے شیخ عبدالقادر جیلانی تھی 11ویں پچامنیاں آسان ہیں اے مسئلہ پچامنا مشکل ہے یہ تھوڑا حضم ہے جڑے پچا گئے قرآنی حضم توجہ کر شیخ عبدالقادر جیلانی دے درجے دے لکھاں اولیاء کٹھے ہو جامن کعبہ دے رب دی قسم بلال دی جتی دی دھوڑ دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اتھے نسبت صحبت مصطفیٰ ہے ساری دنیا دے اولیاء اتقیاء اسبیاء امام بڑے بڑے کٹھے ہو جامن کسے صحابی دی خاک کے پاہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے وجہ اس دی صحبت مصطفیٰ اس واسطے اللہ نے جنہا مجمد ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو محمد اللہ دا رسول ہے والذین معہو اس معیت رسول دی اسے نسبت رو قرآن بیان کیتا اے الگ مسئلہ ہے محمد رسول اللہ دعویٰ معہو والذین معہو اسی برہان دے دلیل ہے لیکن اس برہان اور دلیل دے بھی اللہ نے نسبت معیت ذکر کیتی فرمایا جڑے لوگ معہو جنہوں پیغمبر دی معیت یعنی صحبت دی نسبت حاصل ہے اے او لوگ ہیں اگر انہوں نے اوصاف بیان کیتے کہ میرا بھائی عرضے کر رہی تو صحابہ دی عزت اس واسطے کر صحابہ دا اکرام اس واسطے کر کہ تیرے ایمان دی بنیاد ہے کہ تیرے ایمان دی بنیاد کیوں ہے کہ نسبت مصطفیٰ صحبت مصطفیٰ ہے یہ وجہ اللہ دے رسول بھی یہ گل دسیے ہر جمعے دے خطبے خطیب پڑھتا اللہ اللہ آگے سبحان اللہ یہ اصحابی دی جڑی یا ہے نا سارا مسئلہ اتھے کھڑے اتھے نہیں ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابے فی الاصحاب نہیں اللہ اللہ فی الصحابہ نہیں فرمایا اللہ 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 علماء جان دے تحذیر دا مقام ہے تے تحذیر دے مقام تے اللہ دے رسول پھیل ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیتا سبحان اللہ صحابہ دے جڑا مسئلہ آئے پھیل ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیتا اصل عربی عبارت ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ لیکن اتقو آکھن دی دیر بھی رسول مکرم برداشت نہیں کیتی اتقو نو گرا دیتا ہے اتقوا اللہ اتقو نو ہٹا دیتا ہے اتنی دیر بھی نہ ہو پہ کیونکہ معاملہ عظمت
فرمایا اتقوا اللہ، یعنی اللہ اللہ فی اصحابی، نال نقطہ دس چھوڑے، اے لوگو میرے اللہ تو ڈرنا، اتقوا اللہ خدا تو ڈرنا، اللہ دا خوف کرنا۔ یا رسول اللہ کس دے بارے؟ فرمایا فی اصحابی، نسبت ذکر کی تھی میرے صحابہ دے متعلق۔ کیا مطلب؟ میرے صحابہ میری نسبت دا حیا کرنے، اور اے میرے اس میری وجہ تو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جائیو۔ فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس بندے انہاں نال محبت کی تھی فبحبی، میں شہادت دینا اس میری محبت دی وجہ تو انہاں نال پیار کیتے، اور من ابغضہم فببغضی ابغضہم، تے جس خنزیر دے دل انہاں دا بغض ہے، اس خنزیر دے در اصل دل میں محمد الرسول اللہ دا بغض ہے، لیکن وہ ظاہر کرتے صحابہ دے ناتے۔ اے جڑا جملہ ذکر کیتے اصحابی، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اس میں اللہ دے رسول یہ نسبت ذکر کیتی ہے کہ صحابہ نال محبت کرنا میری محبت دی وجہ تو، صحابہ نال بغض نہ رکھنا کیونکہ انہاں دا تعلق میرے نال، انہاں دا تعلق کس نال ہے؟ تو صحابہ دی عزت کیوں ہے؟ صحبت ہے۔ توجہ کر، میں بہت سارا مسئلہ حل کرنے لگا۔ صحبت ہے، اے معیار ہے میں انہاں دے اپنے مرتبہ فرق ہے، اپنے مراتب وچ فرق ہے، فرق مراتب بندے اللہ نے ہر چیز دے مراتب وچ فرق رکھے۔ نبی سارے شان والے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض بھی تھا ہے، انہاں بعضهم رفع بعضهم درجات، جنہاں میں جو سب تو مطلق شان دے عرفہ شان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجدہ ساریاں شان والی، مبیدہ نہیں، ساریاں شان والی ہیں، لیکن مسجد حرم دا مقابلہ ہے میں گل، ترائے مسجدہ دی شان بڑی، اقصی، حرام، مسجد نبوی، انہاں دی شان دا مقابلہ، مہینے سارے عظمتہ والے، رمضان دا مقابلہ، راتاں ساریاں اپنے مقام تے اپنے اپنے درجے بیٹھے، لیکن شب قدر دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ سارے شان والے، پر صدیق اکبر دی ریس ہی کوئی، توجہ ہے، صحابہ سارے شان والے، سارے مقام والے، مرتبے اپنے اپنے، لیکن نہ صدیق دی ریس ہے نہ صدیقہ دی ریس ہے، توجہ ہے، نہ صدیق دی ریس ہے تے نہ عورتاں وچوں صدیقہ دی ریس نہیں تے مرداں وچوں صدیق دی ریس نہیں، انہاں دا مقام ہی کچھ ہو رہے ہیں۔ چلو میں آسا انشاءاللہ، صحابہ سارے اپنے مراتب دا فرق ضرور ہے، لیکن تیرے ہوتے لازم کیوں ہے نسبت رسول؟ اس نسبت دی وجہ تو اور مرتبے اپنے مقام تے فرق، جس نسبت میں صدیق اکبر نو صحبت دی نسبت ہے، وہ نسبت عمر بن عاص نو ہے، وہ نسبت سیدنا امیر معاویہ نو ہے، اور جس طرح صدیق اکبر تا نام سن کے چلن والا وہ کھتری دے مرتد دے، اسی طرح معاویہ دے نام تو چلن والا بھی کافر دے صدیق، اور وہ بھی اسی طرح کافر ہے، جنہیں صدیق اکبر دی صدیقیت دا منکر کافر ہے، جنہیں حضرت معاویہ دی صحبت اور تقدیس اور تکریم دا منکر بھی کافر ہے۔ بے شک بے شک، کیوں؟ ماشاءاللہ، صرف بے شک نہیں، کیوں؟ نسبت ایک ہے، درجہ دا فرق تا ہے، لیکن اتھے بھی احترام ہے، نسبت رسول ہے، اتھے بھی اسلام ہے، نسبت ہے، اے نسبت ہی کریے، اپنے مرتبے جدا ہے۔ حضرت صدیق دا مقام سب تو اٹھا، وہ اپنے پاس مقام دیئے، اپنے مقام دی بات سے، لیکن تیرے اتے فرض ہے کہ میں صدیق دی عزت کرنا تیرے ایمان دا حصہ ہے، یہ میں حضرت معاویہ دی عزت کرنا بھی تیرے ایمان دا، اور جس طرح صدیق دی عزت فرض ہے
دی عزت بھی فرض ہے، جس طرح صدیقہ کائنات دی عزت و تکریم فرض ہے، اسی طرح بطول جنت دی عزت بھی ایمان دا حصہ اور تیرے واسطے فرض ہے، کیونکہ وجہ ایک ہے اور اس وجہ نہ نام کیے ہوئے نسبت مصطفیٰ، اور نسبت کون کیڑی نسبت؟ صحبت والی، ایک نسبت تیری ہے امت والی، تیری نسبت بھی ہے لیکن تیری نسبت کے ہوئے امت والی، اور اصحاب رسول دی اچھی نسبت ہے صحبت والی، والذین معہ، اے معیت والی نسبت، اے نسبت اتنی اچھی ہے، سبحان اللہ، اے اتنی اچھی ہے، اور صحابہ دی تو شانی کیا، رسول مکرم دے لفظ سنو مسلم شریف، فرمایا کہ من رہا، سبحان اللہ، ایک حدیث سے ذکر کیتا کہ جس بندے میری مجلس پائی ایمان دی حالت لا تمسہ النار، اس نے جہنم دی آگ نہیں چھو سکتی، تے دوسری حدیث سے جا کیا جس میرے صحابی دی مجلس ایمان دی حالت پائی، ہائے ہائے لا تمسہ، توجہ کر توجہ، ایک اللہ ساریاں تو سنتا دے سمجھیاں بھی کر، اللہ سمجھ بھی صحیح، ایک یہ مطلب ہے، یعنی اللہ دے رسول دسنا چاہتے ہیں اور صحابی دا جہنم میں بننا تا دور دی گل ہے، جہنم صحابی دے گواڑ ہی نہیں آ سکتی، پتہ نہیں تو سمجھئیے کہ اور صحابی دا جہنم میں بننا تا دور دی گل، جہنم صحابی دے گواڑ ہی، اے گواڑ کون ہے؟ جس نو صحابی دی مجلس مل گئی ہے ایمان دی حالت ہے، جہنم اس سے بھی حرام ہے، کیڑا بے ایمان ہے جڑا روایتہ کھڑا پیش کر دے جو فلانے صحابی نو عذاب قبر بھی تھی دا ایک چرخہ کے نہیں اچھا بول، ہوئے صحابی تے عذاب ہوئے صحابی تے جہنم میں جاوے، ہوئے صحابی تے آگ لگے، سوال نہیں پیدا ہوندا، اور تو اپنی روایتاں پیچھے رکھ، ساڈا ایمان قرآن چوائے، قرآن دسے لہم مغفرۃ ورزق کریم، رزق کریم، آئدہ نوجوان ذرا توجہ کر، سکول دا مواد گندا لٹریچر پڑھ کے، نصاب پڑھ کے، بعض صحابہ دے متعلق نوجوان سکول کالج یونیورسٹی تیرے ذہن نو خراب کیتا جاندے، لیکن میں پہلے بوٹے دسے ہر کتاب نو جتی دی نوکر تے اڑا دے، جیڑی کتاب قرآن نال ٹکراوے، جیڑی گل قرآن دے وقت مقابل آوے، اس واسطے یاد رکھ صحابہ دی عظمت قرآن بیان کیتی، صحابہ دی تقریب دی وجہ، عزت دی وجہ صحبت رسول دی نسبت ہے، اے تو قانون سے رکھ لے، ہن ہاں ساری صفائی کر، گند ہٹا دے، تاریخ دی گندگی پیر دی نوکر تے اڑا، او تاریخ جڑا حضرت معاویہ دے کردار نو تابدار کرے، او تاریخ جڑا کسے صحابی دے کردار نو تابدار کرے، مشکوک کرے، آج سن اشاعت التوحید دا نظریہ، اس مؤرخ نو جان دے جہنم میں، اس تاریخ دی کتاب نو بھی مار جہنم میں، صحابہ دی عزت وہ ہے، وہ بے جڑا رب دا قرآن پیا دس دے، میرے نبی دی زبان پہ دس دے، تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، آجا کہ پا نہ پڑی تے ملا بن کے آندہ اس کلو دے چرخے نو سدھا نہ بھی کوئی نہیں، ایک میں نو آکھدا کہ لکھے نا ابن خلدون، میں کہ پہلے کتاب دا نا تھا پکا کہ اتے زیرہ زبرہ لگی ہوں یا کون ہے، میں کہ لوگا انہاں عربیان پتہ نہ بھی تیرے دیا انہوں دا پٹھا محقق بھی تحقیق کرسی، نہیں تو زبرہ زیرہ لا دیتے، سدھا آندہ نہ بھی کوئی نہیں، اور تنقید کرسی حضرت معاویہ، سبحان اللہ، ہیں انفن فی الماء بیستن فی السماء، کہا تو عربی آندھی، چلو بہرحال اس واسطے یاد رکھ قرآن دے مقابلے اسے کوئی چیز منن واسطے تیار بول، منن واسطے تیار، صحابہ دے بارے بھی سانو
عقیدہ کتوں مل ہے؟ قرآن قرآن دسے صحابہ حزیم صحابہ جنتی تے صحابہ تو جلن والا کافر ہے مسلمان نہیں تے شک کو بھی سورہ فتح آخر دے پڑھ گئے لے یغیظ بہم الکفار اللہ فرمان دے میرے صحابہ میرے نبی دے صحابہ تو جلن والا کون ہے؟ اچھا بول ذرا کون ہے؟ کون ہے؟ چاہے ہوئے جماعت کوئی بھی ہو اسلامیہ سے اردو نہ ہی غلط ہے عربی قواعد کے مطابق جماعت اسلامی نہ ہی غلط ہے اس نہ ہی ہے جماعت یہ مؤنث ہے کہ اسلامیہ آمنی چاہیے اس جماعت کا نہ ہی رکھ کے بورڈ لا کے تو دسے ابھی میں بالکل جاہل ہوں یہی نہیں پتا کہ جماعت اسلامیہ ہوتی ہے یا جماعت اسلامی عربی قواعد کے مطابق جماعت کا لفظ ہی غلط ہے اس پہلے بورڈ لایا بے ایمان اللہ معاملہ ساڑا بالکل گڑبڑ صحابہ تو ہٹ کے ساتھ سے وہ سب منشور ہے لکھیا کہ صحابہ ہماری تنقید سے بالا تر نہیں ایسے منڈی میں ایک شیطان ہے وہ ہر پرے منہ بھر رہے تو اس بندے کٹھے کرن منڈی باؤ دی بندے کٹھے کرن واسطے میں نے آکھ دے مولی صاحب ٹائم دے گیو میں کہ میرا ٹائم لے تے لے لیکن بچامنا بڑا مشکل ہے آکھ دے تسی عظمت قرآن بیان کرتے میں کہ انشاءاللہ باہر نہ جا سک قرآن بیان قرآن ہی کرسا لیکن تیرا کھاتا پورا ہو جائے وہ پکا موجودی ہے بیچارے اتھے جا کے خیر اس نے بڑی منت کی تھی میں کہ تم مہربانی کر اے کوئی ٹرڑا مولوی منگا لے جنہ گوگے بنائے ہو تقریران تھے اور انہوں نے پھر انہیں بے ذرا میٹھی میٹھی تقریر کر کے گئے جو اگلا ٹائم تاریخ ہونے پھر متعین ہو جاتے تے اساں اتھے بہنے ہیں یہ جیا رگڑا کٹ کے آنے ہیں پھر انہوں نے ہمت ہی نہ پہنچ سارے کول ٹائم نہیں تے زندگی دا پتہ نہیں تے بات سارے نکل جاتے میں آگے کوئی مولوی منگا گیا کرایہ آلا رینٹ والے مولوی ملتے وہ منگا لے میں نے نہ ملا اس آگے بھی تو ہی آسے میں آگے پترا آسا میں چلا گیا میں آگے دو کم کری آسا میں لیکن شیطانی کوئی نہ کرے ایک تا سوا اشاعت التوحید دے کوئی بینر پہ نہ بیکھا کسے جماعت تھا اور سٹیج دے نام بھی نہ نبی اشاعت التوحید و سنہ دے علاوہ کسے جماعت کا نام لگ رہا ہے اس آگے جی ٹھیک ہے میں آگے پھر وہ میں آیا تو قسم و قسم دے بینر لگی میں آگے ٹھیک ہے میں عظمت قرآن جڑے شروع کی تھی تے ایو مضمونی چاہی کہ قرآن ان بھی آکھ دے تے موجودی ان بھی آکھ دے اور قرآن دی منسو یا موجودی دی منسو تو سادہ قرآن دی مننی میں جڑے کمبری گیا بیٹھا اور سارا کو ادرو درد پوے 15 منٹ گزرن ایک موجودیہ سٹے تے نہیں جا میں آکے ہون پترو ایتا تقریر ہوتی ہے 3 گھنٹہ 3.5 آلی اور اس دن اللہ میرا دماغ اتنا کھولا جو موجودی دیا ساریاں کتابیں ہتھے آگے جمع ہو جو کچھ بکواسات ان اصحاب رسول دے خلاف اردو قرآن دیا ایتا اردو موجودی دیا عبادتا وہ جڑے 3 گھنٹہ دا چکر چلیا تسی یقین کرو وہ مولوی نس گیا جڑا جلسہ کرا بنا لے وہ بھی سٹے چھوڑ کے اسی ان بیکھا میں ایسا مننا کرے پاس سے اور میں نال ساتھی آکر بھوک لگی ہے میں آکر جڑا میرے نال رابی میں بھوکا ہی رہن دے مسئلہ بیان ہو گیا تے انشاءاللہ اتنا حجر مل سی بعد اگر بتا متھے تے ہاتھ رکھ کے روندا ہے اگلی گال تو میں نہیں آکھدا بہرحال عظمت اصحاب رسول دے معاملے کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی توجہ ہے کوئی جماعت کا فرقہ کوئی مذہب چاہے کھاوے شیعہ چاہے کھاوے مودودی چاہے کھاوے دیوبندی چاہے کھاوے بریلوی اگر کسے ایک صحابی دا بھی مقد رکھ دے دیوبندی بے شک ہوئے بریلوی بے شک ہوئے مودودی بے شک ہوئے شیعہ بے شک ہوئے اصحاب رسول نو دھوکن والا انہاں دی عظمت دا انکار کرن والا اللہ دے طاقتہ وچ بھی مرتد دے زندگی کے اشاعت التوحید دے نزدیک بھی مرتد دے زندگی اس واسطے کہ یہ فتوہ کس لائے اچھا بول کس لائے کتے لائے لے یقیزہ بہم امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام مالک مدینہ
دا امام ہے انہاں کا مال پہ جڑا ہوئے تے مال غنیمت رابطی مذہب والا حصہ نہیں مل سکتا یہ مسلمانہ دا مال ہے انہاں دا حصہ نہیں جسے سوال کیتا کیوں امام مالک کا کہ کافر ہے اس کا دلیل کیا ہے رابطی دے کفر دی صحابہ دے دشمن دے کفر دی دلیل کیا ہے امام مالک کا دلیل قرآن ہے سبحان اللہ سارے امام آکھو دلیل کی تو لے دے آئے آج اللہ بے ایمان امام دی دلیل آنی ہے قرآن چو آج دے بے ایمان دی دلیل آنی بٹاک البحرین چو المحنت شریف چو میرے باب علی لال کتاب سابی کتاب فلانی کتاب امام مالک کا کیا قرآن پڑھ کہ میں پڑھے قرآن 3 پارے میں تو نظر نہیں آیا امام مالک کا کہ اے اللہ فرمائے سورہ فتح دے شروع ماہو تے آخر دے شانہ بیان کر کے آخر دے اللہ فرمانے لے یغیزہ بہم الکفار صحابہ نو عظمت اس واسطے دیتی ہے جو کافران دا ہاں ساڑا آئے کافران دا ہاں ساڑا انہاں نو جلاما انہاں دا دل جلاما لہذا جڑا صحابی دی عظمت تو ساڑ کو بے وہ کافر ہوں دے وہ مسلمان نہیں ہوں یہ گل امام ابو حنیفہ کی ہے میں نے بندہ آگے تو امام ابو حنیفہ نو کیوں منتے میں کہ میں اس واسطے منتا کہ امام نے دسے کہ سب تو پہلے نمبر تے پیش قرآن کرے تو نہیں سمجھا توجہ ہے پہلے نمبر تے پیش کی کرے ہاں ذرا جاگ کے باؤ مردان دے سر سے بھی میں آتا وہ مسئلہ بیان نہ ہوئے تو جلسہ پورے نہیں ہوتا وہ انشاءاللہ آسی توجہ کر قرآن پیش کیتا امام ابو حنیفہ دا سنہری جملہ سنو فرماندن حبہم سبحان اللہ امام ابو یوسف بھی امام محمد بھی امام ابو حنیفہ 3 امام آتے دیں حبہم ایمانن و ایقانن و احسان صحابہ دی محبت حبہم اگر 3 چیزاں مل دیا 3 چیزاں لوڑ نہیں تلاش کرنا چاہنے 3 چیزیں اگر تجھے ضرورت ہے تو اس کی ایک ہی شرط ہے وہ 3 چیزیں کیا ایمان کی ضرورت ہے ایقان کی ضرورت ہے احسان کی ضرورت ہے یہ 3 چیزیں مل سکتی ہیں تو ہاں اس کا ایک دروازہ ہے حبہم وہ اصحاب رسول کی محبت ہے صحابہ کی محبت ایمان ہے ایقان ہے احسان ہے اور فرمایا بغضہم صحابہ کا بغض ہم کسی صحابی کا بغض کفرن و نفاقن و طغیانن صحابی کا بغض رکھنے والا کافر بھی ہے منافق بھی ہے و طغیانن اور بلد الحرام حرامی بھی ہے کدے حلالی ہو کہ صحابہ دے بکواس صحابہ نو بکواس او کر دے جس دی ماں تو غلطی ہو توجہ ہے یہ میرا فتوہ نہیں امامہ دا فتوہ ہے فرماندے طغیانن صحابہ نو بھونکن والا ایک کدے حلالی پتر نہیں ہوندا صحابہ نو او بھونک دے جیڑا مدے دی سٹ ہوے یا مدے دی رات دی پیداوار توجہ ہے اے قادری تو پوچھ لاؤ یہ سب مدے والی پارٹی ملائے نال انہاں دا تے دین ہے تے ہن عادت انہاں دی زرانی نہیں پائے گی اوتے جڑے رہ نو بجا دے آڑے ہن جا کے پتہ کرو تے بنیا کے قادری بیچارہ کوشش کر کے نکاح پڑھا کے لیکن نکاح کتنی آدھا ہو گئی وہ تو ہر جاتے مدہ شروع ہو گئی مدی والی پارٹی نال جاری ہو گیا سر تے صحبت چڑھ دے وہ ساریاں منہاج دے جھنڈے چاہے ہوئے جو کسی نو کوئی کالا لے گئی تھے کسی نو کوئی وہ پیا روندہ یا کہ 50 گئے بے لیا کہ 50,000 گئے پھر 50 نہیں انقلاب بھی آتے انقلاب تا سی 8 مہینہ تو بعد اتنا پہلے نہیں آتا یہ بعد جیسے انقلاب جب اس وقت
وقت آدمی بے حیا اور بے غیرت بن جاوے پھر یہ انقلاب ہے پیغمبر دی شریعت کی آخ دیئے ہائے ہائے پیغمبر دی شریعت کی آخ دیئے سبحان اللہ ازواج مطہرات جیسی مقدس ماما جنہ تے ساری دنیا دے تقدس تے تطہیرہ بھی قربان ہے اللہ انہاں نو آکھے اور میرے نبی دیاں بیبیاں امت دیاں ماما ہو تطہیر تے تقدیس سب تو آلے لیکن تساں بھی پردہ کرو پردہ دا حکم دیتا ہے کہ نہیں کس تو دیتا ہے اصحاب رسول اور جنہ دے تقدس تے نوری فرشتہ نو بھی رہ چھوڑ دیا انہاں کلو صحابہ ہیں بھی بیٹے روحانی اے روحانی ماما لیکن فرمایا پردہ کرو اے پردے دی برکت آئی لیکن انقلاب کے ناتے فحاشی بے حیائی اور یعنی دا سیلاب برپا کرنے والا اسلام کے نام پہ یہودیت کا ایجنٹ بن کے ملک و قوم کا دشمن یہ ڈاکٹر طاہر القادری اور اسلم یہودی الوطن اس نے پیغمبر کی شریعت کی توہین کی عورتوں کو عریہ کر کے بے پردہ کر کے بے نقاب کر کے اختلاط کر کے اس نے اس بے قیرتی کو نبھائی دیا تو یہ انقلاب یہ تو 8 مہینے کے بعد اس انقلاب کے نتائج آئیں گے اور جو قادری جیسی نسل دوبارہ پیدا ہوگی اور نسل پیدا ہوں گے پھر پتہ چلے گا یہ انقلاب کے ساتھ نعرہ تکبیر طاہر القادری پہ لعنت بے شمار طاہر القادری پہ لعنت ایک کڑے نعرے آدھے بجے دکھ دا مقام ہے بیچارہ نے ساریاں چلیاں گئے تو نعرے بھی توجہ کرو دعا کرو اللہ ایمان دے جب مشرک بھی ہوئے نا غیرت ہے انشاءاللہ بے غیرت مشرک بھی نہ ہو توجہ ہے ہاں مشرک غیرت مکہ دا مشرک بھی ہے تو غیرت ہے ابو جال مشرک ہے لیکن بے غیرت نہیں غیرت اللہ مشرک ہے اے مشرک بھی تے بے غیرت بھی نہ دو چیز چلو باہر آ توجہ کا عرض کیا کر رہی ہیں بتا یاد نہیں 200 نہیں تو بس نہیں سکری امام ابو حنیفہ امام محمد امام یوسف دا فتوہ سنا نے یہ فرماندن صحابہ دا بغض ٹائے بندے رکھتے ہیں کفر کافر نفاق منافق تے طغیان ولد الحرام ولد حرام جس دا نسب نہ ہو تو آج بھی اگر ولد الحرام جمنے بند ہو منجن صحابہ تے تبرہ بھی بند توجہ حلالی بیٹے کدے صحابہ تے تبرہ نہیں کرتے اور جنہاں دیا تقدیسہ قرآن بیان کی دی انہاں دے بلا تبرہ کی جو سکتا ہے جنہاں دے رضا دی سرٹیفکیٹ اللہ دنیا دے نازل کر دیتے ہیں جنہاں دے نتیجے دے اعلان دار امتحان ہو چکے جنہاں دیا غلطیاں بعد چومڑیاں اللہ فرمائے لہم مغفرت معافیاں پہلے مل گئی حضرت شیخ القرآن دا جملہ فرمائے اول تا غلطیاں ہیں نہیں سارے صفائیاں دے جھوٹ تے بکواس ہے کہ اگر غلطی سبحان اللہ اگر غلطی ہوئے بھی صحیح اللہ فرمائے میں غلطی صحابہ نہ رامنی نہیں دیتا سب تو بڑی غلطی کیا ہے توجہ ہے سب تو بڑی غلطی صحابہ دی زندگی کی آئی بہت تا مقام چھوڑنا پہاڑی ہے نقصان ہوئے کہ میں سمجھتا اس تو بڑی غلطی کوئی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے انتے دسے ہے نا اتنے نال دسے والا قد افاللہ عنہ اللہ پہلے قسم چاہیے میں نے اپنی ذات دی قسم میں انہاں معاف کر دی ہائے ہائے اللہ قسم چاہے میں نے اپنی ذات دی قسم میں انہاں معاف کیتے کہ موجودی یا یہودی معاف نہ کرے ہے لانتی کے نہیں کچھا بول جڑے میں ہوئے بیٹھے وہ بھی بولو ہے لانتی کے نہیں اللہ معاف کرے تے اے معاف نہ کرے چاہے کسے فرقے دا ہو گئے ہے لانتی کے نہیں ہن ایمان نہ دسو جڑا بندہ آدھا کرے حضرت عمر نبی دی شریعت بدل دیتی وہ کون ہو سی کہ طلاقہ دا نصاب بدل دیتا تراویاں بدل دیتیاں حضرت عثمان ہر سے بدل دیتی ہے لانتی کے نہیں چلو آؤ سبقتے ہو وہ آسی انشاءاللہ توجہ کر
صحابہ نو عزت اور عظمت کیوں ملی؟ صحابہ بول نسبت صحبت رسول، نسبت صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ بھی یاد رکھ، صحابی آدھے کس نو ہیں؟ تقریر دون بورڈ والا نگن صحابی آدھے کس نو ہیں؟ جس نو میرے نبی دی صحبت ملی ہوئے لیکن نبی دی حیات دنیا بھی صحبت ملی ہوئے تے نبی دی حیات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موت آئی 3 دنوں تو بعد آپ دا وجود اقدس نو دفن کیتا گیا۔ اس دوران جڑے لوگاں نے آپ دے وجود دی زیارت کیتی ہے علماء نے بحث کیتی ہے کہ یہ صحابی ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھو تاکہ ایمان بھی بنے۔ آپ دا وجود میت وجود دی جنہ حضرات نے آ کے زیارت کیتی ہے علماء نے بحث چھیڑی ہے کہ یہ صحابی بنے یا نہیں۔ سارے دنیا دے محدثین متفق ہیں کہ وہ صحابی نہیں۔ کیوں؟ آکھدن کہ صحابی تاں بنسن کہ نبی دی دنیاوی حیات ہو یا نبی دی صحبت مجلس نصیب ہو بے۔ میت وجود نو بیکھن والا بھی صحبت بھی نہیں ملتی، مجلس بھی نہیں ملتی، اور اتے او مجلس تے صحبت قریب بیکھن نال بھی او صحابی نہیں بندا۔ اس واسطے کہ نبی دی موت دے بعد دنیاوی حیات نہیں ہے، مرن دے بعد دنیاوی حیات نہیں۔ ابن حجر نے جڑا بہت بڑا محدث ہے اس مقام تے سوال کیتے ہیں کہ انبیاء دی دا مرن تو بعد حیات ہے، اور حیات جدو ہے پھر اس نے نبی دا وجود بیکھن والا صحابی کیوں نہیں بندا؟ نال محدثین اے بات بھی چھیڑ دیتی کہ قیامت تک کسے زمانے میں اگر اللہ کرم چا کرے کہ میرے نبی دی قبر مبارک اٹھا کے امت نو زیارت کرا دے بے، اللہ قادر ہے یہ سعادت نصیب چا کرے، کسے زمانے میں آپ دا وجود دا محفوظ ہے، معطر ہے، اور اسے طرح اليوم کما بوزیا جس دن پہلے دن رکھا گیا ہے اسے طرح تر و تازہ موجود ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر نے بات کی تھی فرماندے محدثین کہ اگر اللہ اپنی رحمت دے نال آپ دی قبر مبارک اٹھا کے کسے زمانے میں امت نو زیارت کراوے آپ دے وجود مقدس دی یہ ممکن ہے، لیکن امت جدو وجود دی زیارت کرسی یہ صحابی بنسی کے نہیں؟ سارے محدث اکثر صحابی نہ بنسی۔ سوال پیدا ہو جائے کیوں نہ بنسی؟ اگر نبی دا میت وجود ہے انہاں تے سوال پیدا ہو جائے نبی نو تا حیات مل دیئے۔ سبحان اللہ، امت محدثین جواب دیتا وَإِن كَانَ حَيًّا، اگرچہ مرن دے بعد پیغمبر نو ایک حیات مل دیئے، لیکن یاد رکھو وہ جڑی حیات ہے لا تشبہ ہذہ الحیات، وہ حیات دنیاوی بھی نہیں اور دنیا کیسی بھی نہیں۔ دنیاوی بھی نہیں تے دنیا کیسی بھی، بل اخرویت، وہ آخرتی حیات ہے، برزخیت، وہ برزخ کی حیات ہے۔ سارے محدثین متفق ہیں کہ تو مہند ودا چٹین نے جس مہند نے لکھے ہے حیاتہ دنیاویت لا برزخیت، کہ نبی دی حیات دنیاوی ہے برزخی نہیں، اور محدثین اکثر وہ دنیاوی نہیں، لیست دنیاویہ، وہ دنیاوی بھی نہیں، لا تشبہ ہذہ الحیات، دنیاوی بھی نہیں دنیا کیسی بھی نہیں، وہ حیات برزخ دی تے آخرت دی حیات۔ ایک اور خلصہ مشکل اٹھا ہے، اس آگیا کہ دنیاوی بھی تے برزخی بھی، واہ جی واہ، اے ہون رات بھی تے دن بھی، توجہ ہے، اے ہون رات بھی تے دن، اے دن اس حیثیت سے کہ بلب لگا ہے اور رات اس حیثیت سے کہ ادھر دے رہا ہے، یہ حیثیتیں بن گئی، دنیا بھی اس حیثیت سے اور برزخی اس حیثیت سے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اب رات بھی ہے اور دن بھی ہے، کیا کہو گے؟ رات ہے اور دن نہیں۔ اس کو بھی بتا دے جاہل زمانے کا دنیا بھی ہے پھر برزخی نہیں، برزخی ہے تو دنیا بھی، کیونکہ دنیا بھی کا مطلب روح جسم میں ہے اور برزخی کا مطلب روح جسم سے جدا ہے۔ اگر روح اندر ہے تو باہر نہیں، جو باہر ہے تو اندر نہیں ہے۔ چلو باہر اے موڑ